نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورۃ النساء آیت نمبر 23 حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعة وامہات نسائکم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. تم پر حرام کی گئیں تمہاری مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہو، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، اور تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی ساسیں، اور تمہاری بیویوں کی لڑکیاں جنہوں نے تمہاری حفاظت میں پرورش پائی ہے، ان بیویوں کی لڑکیاں جن سے تمہارا تعلق زوجیت ہو چکا ہو، ورنہ اگر صرف نکاح ہوا ہو اور تعلق زوجیت قائم نہ ہوا ہو تو ان کو چھوڑ کر ان کی لڑکیوں سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی مواخذہ نہیں. اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری صلب سے ہوں، مراد سگی بہویں، سگی یا سوتیلی بہویں. منہ بولے بیٹی کی بات نہیں، فرما دیا من اصلابکم، تمہارے صلب سے جو ہوں. اور یہ بھی تم پر حرام کیا گیا ہے کہ ایک نکاح میں دو بہنوں کو جمع کرو، مگر جو پہلے ہو گیا سو ہو گیا، اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اب یہاں پر محرم رشتوں کی ایک لسٹ دی جا رہی ہے. ذکر کیا گیا امہات کا، سگی سوتیلی سب اس کے اندر شامل ہیں، اور ماں سے اوپر کے جو رشتے ہیں، نانی دادی، وہ سب اس میں آ جاتے ہیں امہات کے اندر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی عورت کے اعضائے صنفی یعنی پرائیویٹ پارٹس پر نظر ڈالی، اور نظر کس طرح؟ شہوت والی نظر، جیسے ایک شوہر و بیوی کا تعلق ہوتا ہے، اس کا ذکر کیا گیا. اس کی ماں اور بیٹی دونوں اس پر حرام ہیں. ایک اور جگہ فرمایا، اللہ اس شخص کی صورت دیکھنا پسند نہیں کرتا جو ایک ہی وقت میں ماں اور بیٹی دونوں پر نظر ڈالے. جو عورتیں ایسی ہیں جنہوں نے کہ دودھ پلایا ہو، وہ بھی رضائی مائیں ہو جاتی ہیں، فاسٹر مدرز، ان سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا. اور یہ رضاعت کا رشتہ اس وقت تک قائم ہوتا ہے جب تک کہ بچے کی پرورش صرف دودھ پر ہو رہی ہو، دودھ اس کی زندگی کا اہم حصہ ہو، اہم غذا ہو، اور مدت رضاعت کا اس میں اعتبار کیا جاتا ہے، یعنی 2 سال. ہم نے پڑھا تھا نا سورہ بقرہ میں حولین کاملین، کہ مائیں جو ہیں وہ 2 سال دودھ پلائیں بچے کو. تو 2 سال کے اندر اندر اگر کسی عورت نے کسی بچے کو دودھ پلایا ہے تو اب وہ اس کی رضائی ماں شمار کی جائے گی. تو جو دودھ کی حرمت ہے اس کا اعتبار 2 سال کا ہوتا ہے کہ 2 سال کے عرصے میں دودھ پلایا، وہ حرمت شمار کی جائے گی. اگر بچہ بڑا ہے 5 سال کا یا 10 سال کا، اور اس عمر میں اگر کسی بچے نے کسی عورت کا دودھ اگر پیا تو رضاعت ثابت نہیں ہوگی، وہ رضاعت نہیں کہلائے گی، حرمت نہیں ہوگی اس سے. بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الرضاعۃ من المجاعۃ، رضاعت سے جو حرمت ثابت ہوگی وہ اس زمانے میں ہوگی جبکہ دودھ پینے ہی سے بچے کی نشو نما ہوتی ہے. جب رضاعت کی مدت ختم ہو جاتی پھر تو بچہ کھانے پینے لگتا ہے اور مختلف غذائیں اس کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہیں، صرف دودھ پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا، تو پھر وہاں حرمت نہیں ہوتی. تو امہاتکم اس کے اندر پھر کون کون آ گیا آپ دیکھیے، سگی سوتیلی مائیں آ گئیں، نانیاں دادیاں وہ بھی اس کے اندر آ گئیں، اور رضائی مائیں بھی آ گئیں، فاسٹر مدرز بھی. وَبَنَاتُكُمْ، اور تمہاری بیٹیاں، بیٹیوں کے اندر بھی سگی اور سوتیلی شامل ہیں.
سوتیلی کی ایک قسم اس سے جدا ہے، وہ انشاءاللہ ہم آگے آیت کے آخر میں دیکھیں گے. وَأَخَوَاتُكُمْ، اور بہنوں میں بھی سگی سوتیلی آتی ہیں. عماتکم، پھپھیاں سگی سوتیلی. خالاؤں کے اندر بھی سگے سوتیلی دونوں آتی ہیں. بھتیجیاں اور بھانجیاں وہ بھی اسی طرح آتی ہیں، سگی اور سوتیلی. اور امہاتکم اللاتی ارضعنکم، یہ دیکھ لیا آپ نے، یہ فاسٹر مدرس کی بات ہے. واخواتکم من الرضاعۃ، اور دودھ شریک بہنیں. ایک عورت ہے اور اس کے اپنے بچے ہیں، اپنے بچوں کو عورت دودھ پلاتی ہے، کسی اور بچے کو بھی اس نے دودھ پلا دیا. اب جس بچے کو اس نے دودھ پلایا تو وہ تو اس کے بچوں کا دودھ شریک ہو گیا نا. چونکہ وہ دودھ شریک ہو گیا، لہٰذا اب اس بچے کی شادی اس عورت کے اپنے سگے بچوں سے نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ آپ دیکھیں، دو خاندان ہیں، ایک میں 4 بچے ہیں، دوسرے میں 4 بچے ہیں. ایک عورت ہے، اس نے کیا کیا، اس کے اپنے 4 بچے، ان کو بھی دودھ پلایا اس نے، بیٹیاں بھی ہیں بیٹے بھی ہیں. اور جو دوسرا خاندان تھا جس کے 4 بچے تھے، ان 4 میں سے ایک کو اس نے دودھ پلایا. تو اب وہ چاروں کے چاروں اس کے بہن بھائی نہیں بن جائیں گے اس کے بچوں کے. صرف وہ ایک جس نے کہ دودھ پیا اس کا، وہ بنے گا اس کے بچوں کا دودھ شریک. اور جو باقی 3 ہیں جنہوں نے دودھ نہیں پیا، وہ دودھ شریک نہیں ہوں گے. ان کا نکاح جو ہے اس عورت کے بچوں سے ہو سکتا ہے، اس لیے کہ دودھ ہی نہیں پیا انہوں نے، کوئی اور رشتہ تو تھا نہیں. تو رضاعت کی بات کی گئی ہے. مسلم میں حدیث ہے، ان الرضاعۃ تحرم ما تحرم الولادہ. رضاعت سے وہ تمام رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو ولادت سے ہوتے ہیں، یعنی کہ رضاعی خالائیں، پھپھیاں، یہ سب اسی طرح حرام ہو جائیں گی. بھانجیاں بتیجیاں، رضاعت سے اسی طرح حرمت واقع ہوتی ہے جیسے کہ ولادت سے ہوتی ہے. مسلم ہی میں حدیث ہے، یحرم من الرضاعۃ ما یحرم من الولادہ. جو رشتے ولادت سے حرام ہوتے ہیں وہی رشتے رضاعت سے بھی حرام ہو جاتے ہیں. اور وہ کون سے تھے جو اب تک آپ نے سارے پڑھے، امہاتکم، بناتکم، اخواتکم، عماتکم، خالاتکم، بنات الاخی و بنات الاختی. یہ سب رشتے کون سے ہیں؟ جو کہ ولادت کی وجہ سے ہوتے ہیں. یہی سارے رشتے رضاعت کی وجہ سے بھی حرام ہو جاتے ہیں اگر کسی عورت کا دودھ پیا ہو. جہاں تک رضاعت کا معاملہ ہے، اس میں ایک عورت بھی اگر گواہی دے دے کہ فلاں مرد اور عورت دودھ شریک بہن بھائی ہیں تو اس کی گواہی قبول کی جائے گی اور اس مرد اور عورت کا آپس میں نکاح نہ ہو سکے گا. آگے فرمائے وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی ساسیں. یہ ایک رشتہ ہے جو کہ سحر سے قائم ہو رہا ہے، یعنی سسرال سے. دیکھیں 7 رشتے نسب سے حرام ہوتے ہیں. اب 7 رشتے اگر نسب سے حرام ہوتے ہیں تو رضاعت سے کتنے رشتے حرام ہوں گے؟ 7 ہی ہوں گے. جی ہاں، 7 رشتے رضاعت سے حرام ہوتے ہیں اور 4 رشتے سسرالی رشتے کی وجہ سے حرام ہو جاتے ہیں. تو یہاں پر پہلے کا ذکر ہے کہ امہات نسائکم، تمہاری ساسیں وہ بھی حرام ہیں. صرف نکاح ہو جائے اور چاہے صحبت نہ بھی ہوئی ہو بیوی سے، تب بھی اس کی ماں اب ہمیشہ کے لیے حرام ہے. ایک عورت سے کسی شخص نے نکاح کر لیا، اب اس عورت کی ماں اس شخص کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی. چاہے اس نے اپنی شادی کنزیومیٹ کی ہو، ازواجی تعلق قائم کیا بیوی سے، چاہے نہ کیا، چاہے اس کی بیوی مر گئی، چاہے اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، کچھ بھی ہو، اب وہ جو عورت تھی جو اس کی بیوی کی ماں تھی، وہ اس شخص پر ہمیشہ کے لیے حرام رہے گی. ایک اور رشتے کا ذکر کیا گیا سسرالی، وَرَبَائِبِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ. ربائبکم، اس کا مادہ را با ہے، مطلب ہوتا ہے پالنا، تربیت کرنا. ذکر یہاں پر سوتیلی بیٹی کا آ رہا ہے. وہ لڑکی جو بیوی کے پہلے شوہر سے ہو، سوتیلی بیٹی. حجور حجر سے لفظ بنا ہے، مطلب ہوتا ہے حفاظت، پروٹیکشن. تو تمہاری حفاظت میں ہے، تمہاری پروٹیکشن میں ہے. اور تمہاری بیوی کون سی ہے؟ اللاتی دخلتم بہن، وہ جن سے کہ تم نے صحبت کی ہوئی ہو، یعنی تم نے ازواجی تعلق قائم کیا ہو، جس عورت سے شادی کنزومیٹ کی ہو،
اس عورت کی بیٹی جو اس کے پہلے خاوند سے ہے اب وہ تمہاری بیٹی کی طرح ہے، اب وہ حرام ہے۔ یہ دخل تم بہن کو بھی سمجھ لیجئے، دخلا کا مطلب ہوتا ہے داخل ہونا، اپنا مطلب ہے اس کا داخل ہونا، لیکن کس صلے کے ساتھ، کس پریپوزیشن کے ساتھ یہ استعمال ہوا اس سے اس کے معنوں میں فرق پڑ جاتا ہے۔ دخلا کے ساتھ اگر فی لکھا ہوا آئے، دخلا فی، اس کا مطلب ہوگا مکان میں داخل ہونا۔ دخلا کے ساتھ علا کا صلہ لگا ہوا آئے، دخلا علا، اس کا مطلب ہوگا ملنے کے لیے کسی کے پاس جانا، دخلا علا۔ دخلا کے ساتھ جب با کا صلہ استعمال ہوتا ہے، دخلا بی، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی عورت سے جسمانی تعلق قائم کرنا۔ تو ذکر کیا گیا کہ وہ تمہاری سوتیلی بیٹیاں کہ جن کی ماؤں سے تم نے ازواجی تعلق قائم کر لیا، اب ایسی لڑکیوں سے نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اگر صرف کسی عورت سے نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی، اس عورت سے ازواجی تعلق قائم نہیں کیا اور طلاق ہو گئی اس عورت سے، تو اس عورت کی بیٹی سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ جیسے آگے فرمائے فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور اگر صرف نکاح ہوا ہو اور تعلق زن و شو نہ ہوا ہو تو ان کو چھوڑ کر ان کی لڑکیوں سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی مواخذہ نہیں۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں یعنی بہویں جو تمہارے صلب سے ہوں۔ اگر منہ بولا بیٹا ہے تو منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کیا جا سکتا ہے اگر منہ بولا بیٹا طلاق دے دے۔ اسی کہ اڈاپٹیڈ ہے نا، منہ بولا ہے، منہ بولے بیٹے کا، اڈاپٹیڈ بیٹے کا تو وراثت میں بھی کوئی حصہ نہیں ہے، اور اس کا تو کوئی رحمی رشتہ بھی نہیں ہے، اس شخص سے کوئی خون کا رشتہ نہیں، کسی کا بچہ تھا اڈاپٹ کر لیا، خالی اپنے گھر میں پال لیا، تو اس کی جو بیوی ہے وہ سگی بہو کی طرح یا ستیلی بہو کی طرح نہیں ہوتی، تو اس سے پھر نکاح کیا جا سکتا ہے اگر یہ منہ بولا بیٹا اس کو طلاق دے دے۔ اور آگے فرمایا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور یہ بھی تم پر حرام کیا گیا کہ ایک نکاح میں دو بہنوں کو جمع کرو۔ ایک مرد ایک ہی وقت میں دو بہنوں سے نکاح نہیں کر سکتا، ہاں اگر ایک مر جائے یا طلاق ہو جائے تو پھر وہ اس کی بہن سے نکاح کر سکتا ہے۔ اب اس میں بعض دفعہ غلط فہمی یہ ہو جاتی ہے لوگوں کو، وہ کہتے ہیں کہ ایک گھر میں دو بہنوں کو نہیں دینا چاہیے۔ ایک گھر کی بات نہیں کی جا رہی، مثال کے طور پہ کوئی دو بھائیوں سے دو بہنوں کا نکاح کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی اجازت ہے، تو ایک گھر کی بات نہیں، پھر شگون کہتے ہیں کہ نہیں بدشگونی ہوتی ہے، ایک بہن خوش رہتی ہے دوسری بہن خوش نہیں رہتی، یہ سب توہمات ہیں، ان کی اسلام میں کوئی حقیقت نہیں۔ تجمعوا بین الاختین کا مطلب ہے کہ ایک مرد بیک وقت سائملٹینیسلی دو بہنوں سے نکاح نہ کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اضافہ فرمایا ہے، بخاری میں حدیث آتی ہے لا یجمع بین المرأة وعمتها ولا بین المرأة وخالتها، کوئی عورت اور اس کی پھپھی یا کوئی عورت اور اس کی خالہ ایک نکاح میں نہ جمع کی جائیں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ پھپھی بھتیجی سے بھی بیک وقت نکاح نہیں ہو سکتا اور خالہ بھانجی سے بھی بیک وقت نکاح نہیں ہو سکتا۔ ایک شخص ہے، اس کے نکاح میں ایک عورت ہے، اب اس نے اس عورت کو نکاح میں رکھا ہوا ہے، ساتھ ہی ساتھ وہ اب اس کی بھانجی یا بھتیجی سے شادی نہیں کر سکتا، ہاں اگر طلاق ہو جائے بہنوں کی طرح یا مر جائے تو پھر کیا جا سکتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس طرح رحمی رشتوں کی حفاظت ہوتی ہے، ان رشتوں کے اندر رحمت کا جذبہ ہونا چاہیے، سوکن بننے سے امکان ہے کہ رشک و رقابت میں جیلسی میں مبتلا ہو جائیں اور رحمی رشتے کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے۔ اب ایک بات یہاں واضح کرنی تھی، وہ یہ کہ جو ذکر کیا گیا دو بہنوں کو جمع کرنے کا یا خالہ بھانجی کو یا پھپھی بھتیجی کو، اس سے نہ جانے کیسے ہمارے یہاں تصور پیدا ہو گیا کہ جب تک بہن نکاح میں ہے یعنی بہنوئی، تو بہنوئی سے پردے کی ضرورت نہیں، یا خالو سے پردے کی ضرورت نہیں، یا پھپھا سے پردے کی ضرورت نہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے یہ سوچا کہ پردہ صرف انہی سے ہوتا ہے جن سے نکاح ہو سکے، اور جن سے نکاح نہیں ہو سکتا ان سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ غلط تصور ہے ہم لوگوں کے ہاں،
کوئی عارضی محرم اور اس طرح کے ٹیمپرری محرمز اور آدھے محرم اور کانا پردہ اور اس قسم کے ٹرمز پہ ایجاد کر لی گئی ہیں. تو جن سے پردہ کرنا ہے وہ الگ ہیں اور جن سے شادی نہیں ہو سکتی وہ الگ لسٹ ہے. اس کا آپس میں تعلق نہیں ہے. اگر ہم شادی والی بات کریں کہ جن جن سے شادی نہیں ہو سکتی تو ان سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں. ایک عورت ہے شادی شدہ عورت، شادی شدہ عورت تو دنیا کے کسی مرد سے شادی نہیں کر سکتی، تو کہ شادی شدہ عورتیں پردہ نہیں کریں گی، ان پہ تو پردہ ہے. تو پردہ الگ چیز ہے اور یہ غلط تصور ہے ہمارے ہاں کہ بہنوئی سے پردہ نہیں ہے. تو محرم کو سمجھ لیجئے کہ پردہ اور شادی کا ہونا یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. جب تک بہن کسی شخص کے نکاح میں ہے جو کہ بہنوئی ہے تو بہنوئی اپنی بیوی کی بہن سے نکاح تو نہیں کر سکتا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سالیاں جو ہیں وہ بہنوئی سے پردہ نہ کریں، یا یہ کہ بھانجیاں بتیجیاں خالو سے یا پھپھا سے پردہ نہ کریں. وہ الگ الگ چیزیں ہیں. آگے فرما دیا الا ما قد سلف، جو ہو چکا وہ ہو چکا. اب گڑھے مردے مت اکھاڑو. اب جو کسی نے کر لیا یہ کام، اب آگے اولاد ہو گئی، اب تم فتوے مت لگاؤ کہ اچھا اس نے جو یہ حکم آنے سے پہلے فلاں فلاں سے شادیاں کی تھیں، اب ان کی اولاد کا کیا ہوگا، وہ جائز قرار پائیں گی یا ناجائز قرار پائیں گی. اس طرح تو ایک لا متناہی کمپلیکیشنز کا سلسلہ اور مشکلات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. وراثت کے مسائل کھڑے ہو جائیں گے اور کتنے کچھ. حکم آنے سے پہلے پہلے تمہیں علم نہیں تھا، جو ہو گیا وہ ہو گیا، اس کو رہنے دو. ڈن از ڈن. حکم آنے سے پہلے جو کچھ ہوا اس پر پکڑ نہیں، لیکن حکم آنے کے بعد موجودہ معاملات کی اصلاح کرنی ہوگی. اب حکم آ گیا، اب کسی شخص کے نکاح میں دو بہنیں موجود ہیں اور ایسا ہوا ایک شخص اسلام لایا، اس کے نکاح میں دو بہنیں تھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کو طلاق دو اور ایک کو رکھو. تو آپ دیکھیں کتنی بڑی بڑی لوگوں نے قربانیاں دی نا. خالہ بھانجی کسی نے جمع کی ہوگی نکاح میں، پھپھی بتیجی کسی نے جمع کی ہوئی ہوگی نکاح میں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تو سبھی نے مانا. آگے فرمایا اسی لسٹ کو کنٹینیو کیا جا رہا ہے والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم کتاب اللہ علیکم، اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہوں، البتہ ایسی عورتیں اس سے مستثنی ہیں جو جنگ میں تمہارے ہاتھ آئیں. یہ اللہ کا قانون ہے جس کی پابندی تم پر لازم کر دی گئی ہے. محسنات اس کا مادہ ہا صاد نون ہے. محسنات کے بارے میں ایک بات یہ سمجھ لیجئے کہ جیسے نساء کا لفظ مختلف معنوں میں آتا ہے، ایک عورت کے مختلف رشتے مختلف حیثیتیں بتائی جاتی ہیں اور لفظ نساء ہی استعمال کیا جاتا ہے، اسی طرح محسنات جو یہ لفظ ہے یہ بھی کئی معنوں میں آتا ہے. کانٹیکسٹ کے حساب سے حدیث کی روشنی میں ہمیں دیکھنا ہوگا یہاں کس معنی میں استعمال کیا جا رہا ہے. ہا صاد نون اس کا مطلب ہوتا ہے قلعہ، فورٹ یا حفاظت. قرآن میں 4 مختلف معنوں میں یہ لفظ آیا ہے. ایک اس کا مطلب ہے کنیز کے مقابلے میں آزاد عورت، ٹھیک، سلیو گرل کے مقابلے میں فری وومن، اس کو بھی محسنہ کہا جاتا ہے. تو کنیز کے مقابلے میں آزاد عورت. نمبر 2 کافر کے مقابلے میں مسلمان عورت، وہ بھی محسنہ ہوتی ہے، کیوں؟ اسلام کی حفاظت کے قلعے میں آئی ہوئی ہوتی ہے. کافر کے مقابلے میں مسلمان. نمبر 3 غیر شادی شدہ کے مقابلے میں شادی شدہ. شادی شدہ عورت نکاح کی حفاظت میں ہوتی ہے اور غیر شادی شدہ نکاح کی حفاظت میں نہیں ہوتی. نمبر 4 بد کردار کے مقابلے میں شریف اور پاک دامن. عصمت اور عفت کی حفاظت کرنے والی شریف پاک دامن عورت محسنہ ہوتی ہے. تو یہاں فرمایا کہ شادی شدہ عورتوں سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا. الا ما ملکت ایمانکم. تو شادی شدہ عورتوں سے کب تک نکاح نہیں ہو سکتا؟ جب تک وہ کسی اور کے نکاح میں ہیں. اگر ان کا شوہر ان کو طلاق دے دے یا وہ بیوہ ہو جائیں، عدت گزار لیں، تو اب اس عورت سے نکاح ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اب شادی شدہ نہیں رہی ہے. تو نکاح ختم ہونے کی 2 شکلیں ہوتی ہیں جو ہم نے دیکھی. ایک عورت کا طلاق
یافتہ ہونا یا عورت کا بیوہ ہونا۔ نکاح ختم ہونے کی ایک اور بھی شکل ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک عورت ہے جو قیدی بن کر آئی ہے اور وہ شادی شدہ ہے۔ اب جب وہ قیدی بن کر دارالکفر سے دارالاسلام میں آ جائے گی تو یہ قیدی بن جانا اس کا اور ایک اسلامی ملک میں آ جانا، اس میں بھی اس کا نکاح اپنے شوہر سے ختم ہو جائے گا۔ تو یہاں ما ملکت ایمانکم، اس سے مراد وہ قیدی عورتیں ہیں جو کنیز بنا لی جاتی ہیں، یعنی کافروں سے جنگ کے نتیجے میں کچھ عورتیں قیدی ہو کر آ گئیں، ان کے شوہر وہیں رہ گئے، دارالکفر میں رہ گئے، اب ان کا نکاح جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ تو کیا بات ہم نے کی کہ جو شوہر ہے وہ کافر ملک میں رہ گیا، عورت جو ہے وہ مسلمانوں کے پاس آ گئی، نکاح ٹوٹ جائے گا۔ اب اگر ایسا ہو کہ کافر میاں بیوی دونوں ایک ساتھ قید ہو کر آ جائیں، شوہر تو اب نہ رہا کافر ملک میں، وہ بھی ساتھ آ گیا، تو اب کیا ہوگا؟ اس میں اماموں کا تھوڑا سا اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک ان کا نکاح باقی رہے گا، یعنی ایسی عورت جو ہے اس سے اب نکاح کوئی دوسرا مرد نہیں کر سکتا، وہ اپنے شوہر کے نکاح میں ہے۔ وہ کہتے ہیں کافر مرد اور عورت میاں بیوی ہیں، وہ اکٹھے گرفتار ہوتے ہیں، ان کا نکاح برقرار رہے گا۔ امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نکاح باقی نہ رہے گا۔ فرمایا وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ، اس کے ماں سوا جتنی عورتیں ہیں انہیں اپنے اموال کے ذریعے سے حاصل کرنا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا، بشرط یہ کہ حصار نکاح میں ان کو محفوظ کرو، نہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، پھر جب ازواجی زندگی کا لطف تم ان سے اٹھاؤ، اس کے بدلے ان کے مہر بطور فرض کے ادا کرو۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، البتہ مہر کی قرارداد ہو جانے کے بعد آپس کی رضامندی سے تمہارے درمیان اگر کوئی سمجھوتا ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ علیم اور دانا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں محسنین، مسافحین۔ محسنین اب یہاں پر لفظ مردوں کے لیے آ رہا ہے، مراد ہے حفاظت میں لینے والے شریف مرد۔ اب یہ لسٹ ایک آ گئی ہے کہ جن خواتین سے نکاح نہیں ہو سکتا، اس کے علاوہ جس سے چاہیں نکاح کر سکتے ہیں۔ شرطیں کیا ہیں؟ پہلی شرط ان کو مہر دو، اور یہ بات بھی فرمائی غیر مسافحین۔ مسافحین کا مادہ سین فا ہا ہے، مطلب ہوتا ہے بہانہ، پور کر دینا کسی چیز کو، ویسٹ کر دینا۔ یہ کنایا استعمال کیا جاتا ہے اشارہ بدکاری کے لیے اور زنا کے لیے۔ تو مراد ہے کہ صرف پلیجر کی خاطر کسی عورت سے نکاح کے بغیر تعلق قائم مت کرو، زنا کے لیے اپنا مال مت خرچ کرو، بلکہ اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کے لیے پیسہ خرچ کرو۔ ایک اور مقصد جو نکاح میں ہوتا ہے وہ اولاد کا حصول ہوتا ہے، جبکہ زنا میں یہ مقصد نہیں ہوتا، صرف وقتی انجوائمنٹ کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ بغیر نکاح کے ایک مرد اور عورت اگر تعلق قائم کرتے ہیں تو اس طرح کا تعلق، اس طرح کی ریلیشن شپ وہ سکون فراہم نہیں کرتی جو نکاح کے ذریعے سے عورت اور مرد کو حاصل ہوتا ہے۔ اور یہ انہوں نے آج سرویز کر کے ثابت کر دی ہے بات کہ جو میرڈ کپلز ہوتے ہیں ان کی ذہنی حالت میں، اور جو ان میرڈ کپلز ہوتے ہیں جن کو آج کی ٹرمز، آج کی اصطلاح میں لیونگ ٹوگیدر کہا جاتا ہے، تو اس طرح جو لیونگ ٹوگیدر والا معاملہ ہوتا ہے، ایک عورت اور مرد بغیر نکاح کے تعلق قائم کرتے ہیں، ان کی ذہنی کیفیت میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ شادی شدہ جوڑے اگر وہ خوش ہیں آپس میں تو ان کی ذہنی کیفیت بڑی پرسکون ہوتی ہے، بہت سیکیور فیل کرتے ہیں۔ اور جوڑے چاہے وہ خوش ہوں آپس میں لیکن نکاح کا تعلق نہ ہو، ان کے اندر ذہنی سکون نہیں پایا جاتا، وہ تحفظ کا، سیکیورٹی کا احساس ان کے اندر نہیں پایا جاتا۔
زیادہ امکان ہے کہ وہ جسمانی اور نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہوں گے، اور جو شادی شدہ ہوتے ہیں وہ جسمانی نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں، لیکن امکانات کم ہیں، چانسز کم ہوتے ہیں۔ نکاح میں مدت کی قید نہیں لگائی جا سکتی، یعنی جس وقت نکاح ہو اس وقت مرد اور عورت دونوں کی یہ نیت ہو کہ ہم زندگی بھر کے لیے اس مقدس رشتے میں بندھ رہے ہیں، ان کی اپنی نیت یہ ہونی چاہیے۔ علماء نے اس بات کو اس طرح سمجھایا ہے کہ نکاح کے وقت اگر کوئی کہے کہ ہم 1000 سال کے لیے میاں بیوی بنتے ہیں، ایک مدت فکس کر دی انہوں نے، کہا کہ ٹھیک ہے ہم 1000 سال کے لیے نکاح کرتے ہیں، یہ بھی درست نہیں ہے۔ مدت کا تعین نہیں کرنا، بلکہ یہ ہے کہ اب ہمیشہ کے لیے ہمارا نکاح رہے گا، بعد میں اللہ نہ کرے کوئی حالات ایسے ہو جائیں اور طلاق کی نوبت آ جائے، وہ اور بات ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں عورتیں بہت زیادہ مہر مانگنے لگ گئی تھیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے چاہا کہ وہ یہ فیصلہ نافذ کر دیں کہ عورتیں جو ہیں وہ زیادہ مہر نہیں مانگ سکتی، ایک رقم ان کی فکس کر دی جائے۔ اس پہ خواتین نہ مانی۔ انہوں نے کہا کہ آپ کون ہوتے ہیں رقم فکس کرنے والے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم اگر ڈھیروں مال بھی دے چکے ہو بیویوں کو تو کچھ واپس نہیں لے سکتے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا آرڈیننس واپس لے لیا اور فرمایا کہ ایک بوڑھی عورت نے عمر کو دین سکھا دیا۔ آپ دیکھیں کہاں میل شوونزم ہے، اسلام میں تو نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ میل شوونسٹ نہیں ہوتے تھے اسلام کے اندر، یہ شوونزم تو جہالت کی پیداوار ہے۔ جب اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر ان کی جو جھوٹی عزت بن جاتی ہے مردوں کی، وہ عورت کی بات سننا یا عورت سے کچھ سیکھنا یا عورت کی بات کو اہمیت دینا اپنی مردانگی کے خلاف سمجھنے لگتے ہیں۔ اسلام کا یہ طریقہ نہیں ہے، مسلمان ایسے نہیں ہوتے تھے۔ تو یہاں پر یہ بات فرما دی گئی کہ تم ان کو ان کے مہر دے دو، اور ہابی کے طور پہ، کھیل کے طور پہ شادی بیاہ یہ تعلق نہیں ہونا چاہیے، زندگی بھر کا ساتھ نبھانا ہے، بڑا مقدس، بڑا سنجیدہ، بڑا بھاری ذمہ داری والا رشتہ ہے جو قائم کیا جا رہا ہے۔ مہر جو ہے وہ معجل بھی ہو سکتا ہے، معجل اجلت سے بنا ہے، عین جیم لام، یعنی جلدی ادا کر دیا جائے، فوراً کے فوراً ادا کر دیا جائے، یا موجل ہو سکتا ہے، موجل اجل سے بنا ہے، الف جیم لام، اجل یعنی مدت، یعنی تاخیر، ڈیلیٹ پیمنٹ، لیٹر آن بھی کوئی پیمنٹ کر سکتا ہے مہر کا۔ اور یہ سب کچھ کیسے ہوگا؟ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، آپس کی رضامندی سے ہوگا، آپس کی انڈرسٹینڈنگ سے ہو سکتا ہے کہ مہر مقرر ہونے کے بعد شوہر اس میں اپنی طرف سے اضافہ کر دے، وہ کہے کہ میں نے تمہارا مہر 20,000 روپے رکھا تھا، لیکن تم تو بہت اچھی بیوی ثابت ہوئی، تو میں 20,000 نہیں دوں گا تم کو، میں 20 لاکھ دوں گا۔ تو بیوی لے لے، کہے کہ اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ اور دوسری طرف اگر بیوی چاہے تو اس رقم کے اندر کمی بھی کر سکتی ہے۔ 20,000 رقم مہر کی فکس ہوئی، بیوی کہے کہ آپ نے اتنا کچھ مجھ کو دے دیا تو میں 20,000 مہر نہیں لیتی، میں 20 روپے مہر لے لیتی ہوں، تو وہ یہ بھی کر سکتی ہے۔ آپس کی رضامندی ضروری ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ آپس کی رضامندی سے کیا پتا چلا کہ شوہر زیادہ مہر دینا چاہ رہا ہے، بیوی نہیں لینا چاہتی، تو شوہر نہ دے، اور بیوی مہر کم لینا چاہ رہی ہے، شوہر کہتا ہے نہیں میں نہیں کم دوں گا، تو شوہر پھر کم نہ دے۔ آپس کی رضامندی ضروری ہے۔ آگے فرمایا آیت 25 وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَّاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُم بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ، اور جو شخص تم میں سے اتنی مقدرت نہ رکھتا ہو کہ خاندانی مسلمان عورتوں سے نکاح کر سکے، اسے چاہیے کہ تمہاری ان لونڈیوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر لے جن کے تم مالک ہو اور وہ مومنہ ہوں۔ اللہ تمہارے ایمانوں کا حال خوب جانتا ہے، تم ایک ہی گروہ کے لوگ ہو، لہذا ان کے سرپرستوں کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کر لو۔ اب یہاں بات کی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص ہے، اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ آزاد خاندانی لڑکی کا مہر دے سکے۔ طول کا مطلب ہوتا ہے قدرت، افورڈ کرنا۔ یستطع منکم طولا،
افورڈ نہیں کر سکتے کہ آزاد خاندانی لڑکی کا مہر دیں، اس لیے کہ آزاد خاندانی لڑکی کا مہر زیادہ ہوتا ہے۔ تو کیا کرے؟ بجائے کہ بدکاری پر طبیعت آمادہ ہو یا زنا کرنا چاہے، کنیز سے نکاح کر لے، اور یہ بحالت مجبوری اجازت دی گئی۔ ایک تو مجبوری ہے کہ نکاح کرنا ہے، بہرحال تم نکاح کرو، اور دوسرے آپ دیکھیں کہ اس میں کنیزوں کا، سلیو گرلز کا اپلفٹ بھی ہے، سوشل اپلفٹ بھی تھا ان کا، کہ ان سے نکاح کی اجازت دی گئی۔ اس سے پہلے کبھی کنیزوں سے نکاح کرنے کا تصور نہیں پایا جاتا تھا کسی کلچر میں، اور سلیوری پوری دنیا میں تھی، ایران میں تھی، روم میں تھی، عرب میں تھی، ہر جگہ کنیزیں اور غلام ہوا کرتے تھے۔ ان کے ہاں کوئی کنسیپٹ نہیں تھا اس بات کا کہ کنیزوں سے نکاح بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو ایک طرح سے اسلام نے اس دبے ہوئے پسے ہوئے طبقے کی اپلفٹ کی، ان کو اوپر کیا اور ان سے نکاح کی اجازت دی۔ کنیز سے نکاح کرنے میں ضروری ہے کہ وہ مومنہ ہو، یہاں پہ شرط لکھ دی ہے نا، فرمایا من الفتیاتکم المؤمنات، اگر تم کنیز سے نکاح کر رہے ہو تو پھر اس کا مومنہ ہونا ضروری ہے۔ اور جہاں تک دنیا کی تقسیم ہے، وہ تو دنیا کی عارضی تقسیم ہے کہ کوئی مالک ہے، کوئی غلام ہے، اصل شے ایمان اور تقوی ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ جیسے کہ یہاں فرمایا ہے نا کہ واللہ اعلم بایمانکم بعضکم من بعض، یہ طبقاتی تقسیم ہے، اوپر نیچے کی تقسیم ہے، لیکن اگر تقوی کی دولت ہے، ایمان کی دولت کسی کنیز کے پاس ہے تو تم نکاح کر لو۔ اور ساتھ ساتھ فرمایا کہ فَأَنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، کنیز کے مالک سے اجازت لے کر اس سے نکاح کرو، اور ان کے مہر بھی خوشدلی کے ساتھ ادا کرو۔ آگے فرمائے وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور معروف طریقے سے ان کے مہر ادا کر دو۔ کنیز سے بھی نکاح کر رہے ہو تو مہر تو تم کو دینا ہوگا، وہ تو ضروری چیز ہے۔ محصنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان، تاکہ وہ حصار نکاح میں محفوظ ہو کر رہیں، آزاد شہوت رانی نہ کرتی پھریں اور نہ چوری چھپے آشنائیاں کریں۔ اخدان خدن کی جمع ہے، خوا دال نون، اس کا مطلب ہوتا ہے سیکرٹ فرینڈشپ، چھپا ہوا دوست، اور چھپا ہوا دوست جس کے اندر شہوت کا رشتہ ہو، شہوت کے ساتھ دوستی، لسٹ والی دوستی۔ اب یہاں جو یہ لفظ آیا ہے محصنات، اس کو آپ دیکھیں، یہاں محصنات آیا ہے غیر شادی شدہ کے مقابلے میں،